السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بیٹی کی پرورش اور جنت۔ بیٹی کی پرورش پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ آئیے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ تو دوستو، اسلامک ویڈیو کو ضرور سنیں۔ ہم گانوں کو، فلموں کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، لیکن اسلامک ویڈیو کو نہیں سنتے۔ ہمیں سننا چاہیے تاکہ ہماری جانکاری میں یہ بات رہے۔ دوستو، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے دو بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک، دو بیٹیوں کی بلوغت ہو جائے، بالغ ہو جائے، جب وہ بالغ ہونے تک پہنچ جائے تو اور اس کی شادی کر دے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری کے ساتھ ملایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جو آدمی اپنے دو بیٹیوں کی پرورش کیا، اچھا اخلاق سکھایا اور اس کی شادی و بیاہ کر دیا، تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے کہ جیسے دو انگلی آپس میں ملی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا۔ دوستو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ تمام بادشاہیت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ پانچ کر دیتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ جبکہ عرب چہرہ بیٹی کو اپنے لیے منحوس خیال کرتے تھے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ منحوس قرار دیتے تھے اور اپنے منہ چھپایا کرتے تھے اور بہت پریشان ہوتے اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، بلکہ وہ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندر
وہ ناک ہو جاتا ہے اور وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ تو جو تجویز کرتے ہیں بے بہت بری ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ مفہوم دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اولاد بیٹے ہو یا بیٹیاں، اسلام نے ان کے درمیان ہر چیز میں برابری کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے تحفہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ ان کے والدہ نے کہا جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اعطیت سائر والدک مثل ھذا، کیا تم نے باقی مانندہ اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ واپس آئے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیہ تحفہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تو عطیہ دینے میں عورتوں کو ترجیح دیتا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر اس کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑا اپنے پہلو میں بیٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ فطرت انسانی ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں والدین کا احترام کرتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، جبکہ والدین خصوصاً والد اپنے اولاد میں بیٹوں کو ہر بات اور ہر کام میں ترجیح دیتا ہے، خواہ وہ معاملات ہوں، عطیات ہوں یا وراثت کے معاملات ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے برعکس ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن
فإنهن المؤنسات الغالیات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے پیار کرنے والیاں اور قیمتی ہیں، وہ تم سے محبت کریں گے اور آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نیک اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ عموماً معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بیٹیوں کے مسائل بیٹوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے بدلے اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو اس کے لیے آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوگی، یعنی وہ جہنم سے بچانے کے باعث بنیں گے۔ بیٹیوں کی پرورش پر اللہ رب العالمین ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چند ایک روایت ملاحظہ ہو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له حجابا من النار یوم القیامہ، کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے، اچھا پہنائے، تو اس کے لیے روز قیامت، ان قیامت کے دن ایسے ماں باپ کے لیے پردہ ہوں گے، یعنی جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل تدرک له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلته الجنة۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ احسان نیک سلوک کرتا رہے، مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له 3 بنات فصبر على لاوائهن وزرائهن وسرائهن ادخله الله الجنة بفضل رحمته ایاہن۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی شدت، سختی اور خوشی پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کے سبب، ان بیٹیوں کی تکلیف، سختی، پریشانی برداشت کرنے کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 کے بجائے 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بیٹی بھی ہو تب بھی۔ پھر ایک آدمی نے کہا، او واحدۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر 1 بیٹی بھی ہو تو تب بھی کیا حکم ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر 1 بھی ہو تو اس کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین
اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنی اس بیٹی سے کرتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سفر کے لیے نکلتے اور جب واپس پلٹتے، جب سفر سے لوٹ کر اپنے گھر جاتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت محمدیہ کی خواتین کی جنتی سردار ٹھہرایا ہے۔ جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ ان سب عورتوں کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی سے ملاقات کریں گے۔ دوستو، گزارش ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ اسی طرح کے قرآن و حدیث کے حوالے سے اسی طرح کے ویڈیو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو، شاہد سلفی یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔